دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسلام کی پہلی جنگ بدر کے بارے میں۔ یہ مسلمانوں اور کافرین کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان بدر کے مقام پر معرکہ ہوا۔ یہ ایک گاؤں کا نام تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام شام سے مدینہ جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک رئیس اعظم کا بیٹا قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ اس واقعہ نے قریش کو مشتعل کر دیا، نیز انہیں اطلاع ملی کہ ان کے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس کا خون بہا ادا کر دیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا، مگر قریش جو کہ مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے سخت خائف تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح ان کو شدید نقصان پہنچایا جا سکے، وہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے، تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ چکے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ بخلاف مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنواں نہ تھا کہ اونٹوں کے پاؤں اس میں دھنس جاتے تھے۔ تائید زادی سے بارش ہوئی جس سے گرد جم گئی۔ مسلمانوں نے جا بجا پانی روک کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ وضو اور غسل کے کام آ سکیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ 1000 تھی، 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 300 تھی، 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ مگر ان صحابہ کرام کے دل جذبہ ایمانی کی طاقت سے مالا مال تھے، انہیں اپنے اللہ اور اپنے نبی پر پورا بھروسہ تھا۔ لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی یہ جگہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ کو دیکھا۔ ہر کافر اسی جگہ پر مرا پڑا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھونپڑی بنائی گئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، یا اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رقت آمیزی دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے نبی اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتے اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف آرا ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش نے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ مارے گئے اور اسی قدر گرفتار ہوئے۔ اس جنگ کے بعد قریش کا نقشہ حیران ہو گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہ تھے بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کے لیے کئی پہلو سے سبق اور نئی راہیں موجود ہیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، تو دوسری طرف آپ نے فدیہ دے کر انہیں چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔ جو نہ دے رہے تھے اور پڑھے لکھے تھے، ان کو فدیہ کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا جنگ بدر کا مختصر سا خلاصہ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔